इंडिया के एक बहुत फेमस पंडित हैं जिनका नाम है भगेश्वर धाम बाबा। वो ये बोलते हैं कि इनका तो एक ही देवता, जिन लोगों के एक देवता हैं, अगर वो नाराज़ हो जाएं तो वो तो दूसरों को बुला ही नहीं सकते। और हमारे तो 33 करोड़ देवी देवता हैं, अगर एक नाराज़ हो जाए तो हम दूसरे के पास जा सकते हैं, हम दूसरे को बुला सकते हैं। तो इनकी ये बात कहनी, तो इसके ऊपर मुफ्ती सलमान अज़ारी क्या कहते हैं, इनको क्या रिप्लाई के अंदर जवाब देते हैं, चलिए वो इस वीडियो के अंदर देखते हैं। वीडियो आप पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको काफ़ी मज़ा आएगा इस वीडियो के अंदर। अपने धर्म में मरना अच्छा है दूसरे धर्म का विचार करने से। और हम तो ये भी बोले तो बुरा मत मानिएगा, हम लोग भाग्यशाली हैं, औरों को तो एक ही देवता है, अगर वो नाराज हो जाए तो दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटी देवे वारो नहीं बचाता। अपने तो बड़ी कृपा जाए 33 करोड़ देवी देवता हैं और नक्कटा हरो बेबी कम पड़े तो 2-4 और बना लो, पर दूसरे में ना जाइए। अब अगर मैं इनसे सवाल करूं कि जैसे बहुत सारे लोग भगवानों को भी मान लिए, जबकि भगवान की बीवी भी है, भगवान के बच्चे भी है और भगवान का बाप भी है, तो फिर अब सवाल आएगा कि भगवान का दादा कौन, भगवान का परदादा कौन, भगवान एक फिर वो नसब चलेगा। कहीं तो जाके रुकना है, कहीं तो जाके रुकेगा। बच्चे हैं तो अब तक उनकी नस्ल क्यों नहीं? भगवान के भी बेटे बेटियां थी ना, बहुत सारे भगवानों का तज़किरा हिंदुस्तान में है, उनके बेटे बेटियां बताई गई हैं, कितने बेटे थे, राम के भी, कृष्ण के भी, सबके भी बताए गए हैं बेटे बेटे। तो अब औलाद कहाँ हैं? बाप दादा कहाँ थे? मेरे अजीज़ों, मेरी इस बात को यकीनन कोट किया जाएगा। मुझे मालूम है चंद दिनों पहले ये कह रहा था औरंगजेब की औलाद बर्तन मांज रही है, टीपू सुल्तान की औलाद पंचर लगा रही है। तुझे तो ये टीपू सुल्तान औरंगजेब की औलाद नजर आई, उनकी कहाँ है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ? उनकी कहाँ है? और बहरहाल औरंगजेब और टीपू सुल्तान, इन तमाम को छोड़ो, इनकी औलाद को तूने बर्तन मांजते या पंचर लगाते तो देखा अल्लाह ने तो तुझे बांझ बना कर रखा है। तेरे से कोई चीज नहीं आ सकती सिवाय गोबर और गलाजत के, कोई चीज नहीं आ सकती। मेरे अजीजों, मैं यहाँ अर्ज ये कर रहा हूं दौर और तसलसल, कि अगर इस तरह किसी का बाप है तो फिर दादा भी होगा, दादा है तो परदादा भी होगा, ये चलता रहेगा सिलसिला। ये इस्लाम ये है जिसने कहा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद, कहो वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद, ना वो किसी से पैदा हुआ है, वलम यूलद, ना उससे कोई पैदा होगा, उससे कोई लम यलिद, उससे कोई पैदा नहीं हुआ और ना वो किसी से पैदा हुआ। यहां खत्म हो गई बात। अब ना मेरे खुदा का कोई बाप है, ना बेटा है, ना भाई है, ना बहन है, कहीं ये तस्वुर आएगा ही नहीं। तुम हमसे ये सवाल नहीं कर सकते कि अल्लाह के आबा व अजदाद कहाँ है, औलाद कहाँ है। हमने खुदा को माना ही ऐसे है कि वो जिस्म जिस्मानियत से भी पाक है, रिश्तेदारी से पाक है, कोई ना उसका हमता है, एक ही सबकी सुनता है। ये अल्लाह तबारक व तआला के मुतालिक हमारा यकीन यही है। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, दौर और तसलसल का जो कानून है, मैंने यही बताया कि बाज़ लोग इस चीज़ के ज़रिए से भी चाहें तो हिदायत हासिल कर सकते हैं कि कहीं तो जाके हमें फुल स्टॉप होना पड़ेगा, कोई तो है जो एंड है, उसको कोई पैदा करने वाला ना हो, जा करके तुम्हें ख़त्म होना पड़ेगा एक न एक जगह, कि कोई तो है जो लास्ट है, उसको कोई ना पैदा किया हो। अगर उसको भी कोई पैदा किया है तो फिर ये भी बात है कि उसको भी कोई पैदा किया होगा। तो हमें एक ऐसी जात माननी पड़ेगी जिसको कोई ना पैदा किया हो, तभी जाकर के हम ये कहते हैं वो जो जात तुम जाकर एंड होगे उसी का नाम अल्लाह रब्बुल इज्जत है, जिसको किसी ने पैदा नहीं किया। ये इस्लाम का बेहतरीन अकीदा है। मेरे अजीजों, तौहीद किसे कहते हैं? अब बात आती है, वजूद की बात हो गई, अल्लाह है इतना तो मानना पड़ेगा, उसके लिए तो बहुत सारी दलीलें बच्चे भी पकड़ करके बता देंगे। एक खातून, हमने बचपन में पढ़ा था, एक बूढ़ी औरत चरखा सिल रही थी, उससे जाकर किसी ने पूछा कि अल्लाह है कि नहीं है, तो उसने कहा है। क्या दलील है? कहा ये मेरा चरखा जो सिल रहा हूँ इसी यही दलील है अल्लाह की। कहा कि कैसे? कहा ये चरखा, इससे कपड़े सिलती हूँ, जब तक मैं चलाती नहीं ये सिलता नहीं, मशीन सिलती नहीं है कपड़े, इसी से मैंने ये यकीन कर लिया कि मेरा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चलता, तो निज़ाम कायनात पूरा बगैर चलाए कैसे चलेगा? कोई तो है।
یہ ہو گئی بات وجود کی، کوئی تو ہے. اب آتی ہے توحید کی بات. کوئی تو ہے، اب ہمیں یہ بتانا ہے ایک ہی ہے. کوئی تو ہے لیکن وہ جو ہے وہ ایک ہی ہے. یہاں پر بھی ہمیں اسلام نے جو فلسفہ دیا ہے، قانون دیا، وہ بہت ہی پیارا ہے. اس کی وجہ کیا ہے میرے عزیزو؟ چلو اب ہم توحید کی طرف آتے ہیں. توحید کہتے ہیں ایک ماننا. ایک ماننا حقیقت میں دیکھا جائے تو دنیا کے اکثر مذاہب میں توحید کا شروع میں درس رہا. عیسائیت جو آئی ان میں بھی تھا، بعد میں یہ تثلیث کے قائل ہو گئے. یہودیوں میں بھی اللہ کو ہی مانتے، خدا کو ہی ماننا ہے. ہندوؤں میں بھی ایک کا ہونے کا تصور کتابوں میں ان کے موجود ہے. یہ اور بات ہے کہ انہوں نے ملا دیا، مسالے لگا دیے، الگ الگ ہو گئے. خالص جو اپنے دین پر باقی ہے الحمدللہ وہ اسلام ہے. آج بھی اللہ رب العزت ہے اور وہ ایک ہے. ایک ہے. اس پر کیا دلیل ہے؟ اس پر بھی دلیلیں دینی ہوں گی مسلمانوں. عقلی دلیلیں بھی ہیں، نقلی دلیلیں بھی ہیں. نقلی دلیلیں ہمارے لیے، نقلی کا مطلب ہوا کسی جگہ سے ثابت ہے، قرآن سے، حدیث سے یہ ثابت ہے تو یہ نقلی دلیل. عقلی جو عقل بھی جس کو تسلیم کرے، لاجیکلی عقل جس کو ایکسیپٹ کرے، وہ کیا ہے؟ اس بوڑھی عورت کا ہی میں بتا دوں جس نے چرخہ سلا اور چرخے کو چلانے میں اس نے کہا کہ اللہ ہے، کوئی تو ہے، کیونکہ میری مشین بغیر چلائے نہیں چلتی. تو اس سے صاحب نے جس نے سوال کیا پوچھا کہ اچھا ہے تو کیا وہ ایک ہے کہ دو ہے؟ کہا نہیں ایک ہی ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا دو ہو تو دیکھو تم سامنے بیٹھو، ادھر سے چلاؤ، میں ادھر سے چلاتی ہوں. پھر کپڑے کی کیا درگت بنتی ہے؟ تم اپنی طرف کپڑا کھینچ رہے ہوں گے، میں اپنی طرف کپڑا کھینچ رہی ہوں گی. اس سے میں نے یہ یقین کر لیا میرے کپڑے کو سلنے کے لیے میرے چرخے پر ایک ہی کا ہونا ضروری ہے. دو بیٹھیں گے تو کپڑا پھر پائجامے کی بجائے کرتا ہو سکتا ہے، کرتے کی بجائے ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی سل جاتا ہے. تو دو لوگ ایک مشین کو سلنے جائیں تو نظام درہم برہم ہو سکتا ہے. تو ایک پورے کائنات کا نظام اگر دو لوگ چلانے لگیں تو ایک دن ایک کہے گا نہیں میں آج بارش برساؤں گا، دوسرا کہے گا نہیں میں آج دھوپ ڈالوں گا، تیسرا کہے گا کہ نہیں میں آج چھاؤں ٹھنڈی پیدا کروں گا. تو یہ تو انہی کے درمیان جھگڑا ہوتا رہے گا. اسی لیے قرآن نے بھی کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر ان کائنات میں زمین و آسمانوں میں خدا کے علاوہ دو ہوتے تو ضرور اس میں فساد ہوتا، ضرور اس میں نظام درہم برہم ہوتا. میرے عزیزوں یہاں دیکھ رہے ہیں ہم بہت سارے نظاموں کو، کمیٹی کا مسئلہ ہے، مسجد کا مسئلہ ہے، بہت سارے چیزیں دیکھیں. صدر صاحب کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، نائب صدر صاحب کچھ اور کرنا چاہتے ہیں، سیکریٹری کچھ اور کرنا چاہتے ہیں. حکومت میں جائیں پرائم منسٹر کو اور چاہتا ہے، ہوم منسٹر کچھ اور کہتا ہے. اس کی تو بڑی میوٹنگ اگین اینڈ اگین یار، کاٹ رکھا پتہ ہی نہیں ہے. لیکن نظام ایک ملک کا چلا رہے ہیں، ایک ملک کا چلا رہے ہیں. فساد اسی لیے ہو رہا ہے، فساد اسی لیے ہوتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں رہتا. وہ بھاشن میں کچھ اور بول کے آئے، یہ پارلیمنٹ میں کچھ اور بول کے آیا. یہ سب ہماری مثالیں جو میں آپ کو پیش کر رہا ہوں دیکھ کر کے سمجھنے کے لیے. ایک سے زیادہ جب ہوتے ہیں تو عقلوں کا ملنا ضروری نہیں، ہر ایک کی عقل الگ الگ چل سکتی ہے. اب آئیے کوئی کہہ سکتا ہے نہیں بھائی اتحاد سے بھی تو کام ہو سکتا ہے، یونٹی سے بھی تو کام ہوتا ہے، کچھ جگہ ہوتا ہے نا. کوئی اگر کہے کہ خدا ایک نہیں دو ہیں اور دونوں مل کے کام کرتے ہیں، دونوں مل کے کام کرتے ہیں، تو اب میں آپ کو کہتا ہوں ایک نمبر والا خدا وہ کہتا ہے آج بارش برساؤں گا. 2 نمبر والا اگر اتحاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں ہاں تو جو کرے گا وہی میں کرتا ہوں، تو یہاں پر قانون یہ تفسیر میں فرمائے گا دوسرا والا تو عاجز ہو گیا، وہ مختار نہیں ہے پھر فیصلہ لینے میں. اور عاجز جو ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. خدا وہی ہوتا ہے جو مالک و مختار ہے، جو خود فیصلے لے گا اور اس میں کسی کو شریک نہیں کرے گا. تو اگر دوسرا والا مان گیا اس کی تو وہ خدا عاجز ہو گیا، اس کی اپنی نہیں چلی. دوسرے دن دوسرا چلایا اور پہلے والا راضی ہو گیا تو پہلا عاجز ہو گیا. تو خدا عاجز نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. خدا وہی ہے جو قادر مطلق ہے، قادر مطلق ہر چیز پر وہ خود فیصلے لیتا ہے، خود ہی اختیار رکھتا ہے. الحمدللہ اسلام کو اتنا پاک و صاف رکھا گیا ہے. خدا کا جو عقیدہ ہے ہمارے ہاں عقیدہ توحید ہے
وہ انسان کے ذہن کو بھی پاک و صاف کرتا ہے، انسان کا ذہن بھی پاک و صاف رہتا ہے۔ اگر عقیدہ توحید تمہارا ہٹ گیا، میرے عزیزو توجہ چاہتا ہوں، توحید عقیدہ سمجھ گئے، اللہ کو ایک ماننے کا عقیدہ اگر ہٹ گیا تو پھر انسان اتنا ذلیل ہوتا ہے کہ پھر وہ ہر چیز کو خدا ماننے لگ جاتا ہے، چاہے وہ چوہا ہو کہ بلی ہو کہ سانپ ہو کہ مچھر ہو، کسی کے بھی سامنے جھکنے لگ جاتا ہے۔ توحید کا عقیدہ اگر ذہن سے ہٹ گیا، اللہ کو ایک اور بڑا ماننے کا عقیدہ ہٹ گیا، تو ہم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو عورتوں کی شرمگاہوں کو بھی عبادت کرتے ہیں، بہت ساری غلاظتوں کو بھی پوجتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ کب آتی یہ چیز؟ جب عقیدہ توحید انسان سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بہت ہی نیچے گر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذہنوں کو پاک رکھنے کے لیے یہ ہمیں کتنا بہترین عقیدہ دیا ہے، اور وہ ایک ہے، اور الحمدللہ مسلمان اسے آج بھی ایک ہی مانتے ہیں۔ کئی چیزیں ہیں، میں یہ علم الہیات پر آج بات کرنا چاہتا تھا۔ پہلے وجود باری تعالیٰ، اور دوسرے اللہ کے ایک ہونے پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے، ایک سے زیادہ ہوں گے تو نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، اور اب تک نظام درہم برہم نہیں ہوا، اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی چلا رہا ہے۔ سورج کو جس طرح سے اس نے سالوں سے چلایا ہے، چاند کو جس طرح چلایا ہے، موسموں کا آنا جانا، قرآن خود یہ کہتا ہے، میں نے آیت خطبے کے بعد یہی تلاوت کی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک زمینوں کی پیدائش میں، آسمانوں کی پیدائش میں، اور رات و دن کے آنے جانے میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں، کہ ایک ہی ہے جو اس کو اپنی مرضی سے بنایا ہے۔ عزیزان گرام وقار، ہندوؤں میں بھی ایک ہونے کا عقیدہ تھا کہ ایک خدا ہے۔ بہت ساری کتابیں ہیں جس کو میں نے پڑھا ہے، جس میں کہا گیا ہے سنسکرت میں کہ وہ ایک ہی ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ بعد میں ان تعلیمات میں مکسنگ کیسے آئی؟ جیسے ہمارے ہاں فرشتوں کا تصور ہے، جبرائیل ہیں، میکائیل ہیں، اسرافیل ہیں، اسرائیل علیہم السلام، جو ملائکہ ہیں وہ اللہ تبارک